السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اما بعد. حضرات محترم، جنازے اور موت کے احکام مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں اگر کسی شخص کے ذمہ قرضہ ہے اور وہ فوت ہو گیا ہے تو اس کا قرضہ کون ادا کرے گا، اور اگر اس کے جو پیچھے اس نے وراثت چھوڑی ہے مال ہے تھا تو تب کس طرح ادا کیا جائے گا، اس کے متعلق بیان کیا گیا تھا۔ آج جو ہے قرض کے متعلق چند باتیں کہ جس شخص کا ذمہ قرض ہے اور ادا نہیں کیا گیا، نہ اس نے ادا کیا نہ اس کے وارثوں نے ادا کیا، یا اس شخص کے ذمہ قرضہ تھا لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ میں ادا نہیں کروں گا، بھاگ جاؤں گا یا ہیلے بہانے کرتا رہوں گا، تو اس کو یاد نہیں رہے گا۔ تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ذمے ایک دینار بھی ہے، درہم اس وقت جو ہے وہ سونے کا تھا اور دینار چاندی کا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ذمے ایک دینار بھی ہے اور وہ اسی کے ساتھ فوت ہو گیا، اس نے کسی سے لیا تھا، اس کو واپس نہیں کیا، ہیلے بہانے کرتا رہا، تو قیامت والے دن جو ہے اس شخص کا جو قرض ہے جس سے اس نے لیا تھا اس کی نیکیوں کے بدلے دیا جائے گا۔ آج یہاں پر ہو سکتا ہے کسی ہیلے بہانے سے یا کوئی باتیں بنا کے جس سے قرضہ لیا ہے اس کو ٹال دیا جائے، لیکن وہاں پر جو ہے وہ یہ عمل نہیں ہوگا۔ وہاں پر جو نیکیاں ہیں اس کو سمجھ لیں کہ جو شخص سے آپ نے دنیا میں جو سامان لیا تھا تو وہ اس کو نیکیوں کے طور پہ دیا جائے گا، اور وہاں پر سب سے زیادہ غریب ترین شخص جو احادیث میں آتا ہے مفلس شخص جو ہے وہی ہوگا جس کی نیکیاں لے کر جو ہیں وہ لوگوں کو دی جائیں گی۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جہاد میں حصہ لیتا ہے اور وہ قتل ہو جاتا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، تو اس سے بڑا اور افضل عمل کوئی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی جہاد میں حصہ لیتا ہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاد میں حصہ لیتے ہو، شہید ہو جاتے ہو تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو وہ شخص اتنی بات سن کر جانے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بلایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اگر اس شخص کے ذمہ قرض ہے تو وہ بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ شہادت کا رتبہ بہت بڑا رتبہ ہے، قرآن و حدیث میں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بیان کی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے ذمہ قرضہ ہے تو وہ بھی نہیں معاف کیا جائے گا۔ تو یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت جو ہے بیٹھے بیٹھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں آتا ہے کہ اپنے سر مبارک کے اوپر ایسے اپنا ہاتھ مبارک رکھ لے، جس طرح بندہ بہت ہی ایک دم شرمندہ ہو کر یا ڈر کی وجہ سے خوف کی وجہ سے رکھ لیتا، تو اسی میں احادیث میں آتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماذا نزل؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا نازل ہو گیا؟ اور ساتھ صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے سبحان اللہ
یہ الفاظ کہہ کے انہوں نے سوال کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص جہاد میں شہید ہو جاتا ہے، ثم قتل، شہید ہو گیا، پھر زندہ ہو گیا، پھر شہید ہو گیا، پھر زندہ ہو گیا، پھر شہید ہو گیا اور پھر زندہ ہو گیا، یعنی کہ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوت ہوا، پھر زندہ ہو گیا، پھر شہید ہوا، پھر تو اگر اس کے ذمہ قرضہ ہے تو وہ معاف نہیں کیا جائے گا، ما دخل الجنہ، اور جنت میں بھی داخل نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی لیے ہمیں ہمیشہ جو ہے اس قرض سے نجات مانگنی چاہیے۔ ہم صحیح مسلم میں اور نماز کی دعاؤں میں جو ہے یہ دعا موجود ہے، اور ہمیں یاد بھی ہے انشاءاللہ تعالی کہ تشہد کی حالت میں ہم ایک دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ ہم دعا جو اتنا سا حصہ ہے وہ اسی کے متعلق ہے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں قرض کے بوجھ تلے ڈوبا رہا ہوں۔ تو اسی لیے ہمیشہ جو ہے اس دعا کو ہمیں مانگنا چاہیے۔ اور ہاں اگر کسی کے شخص کے ذمہ قرضہ ہے بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی دعا بتائی ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ قرض اتارنے کے اسباب پیدا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرض جیسے ذلت سے ہم سب کو بچا کے رکھے، اور ایسا کوئی موقع ہی نہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں آنے دے کہ ہمیں یہ کام کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔